الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. درود پاک پڑھیے دوستو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر. دیکھو دوستو، ربیع الاول کی مناسبت سے خطبے میں پچھلے ہفتہ کی طرح پچھلے ہفتہ آئی تھی تشریح الم نشرح کی. اس ہفتے تشریح آ رہی ہے سورہ والضحیٰ کی. ایک بات بنیادی سمجھ لیجئے دوستو، پہلے بھی ہم سے آپ سن چکے ہیں کہ بلند جس کی شان ہو اس کا تعارف چھوٹے لوگ نہیں کرا سکتے. یا تو اس کے برابر کوئی ہو یا اس سے بلند کوئی ہو، وہی نہ تعریف کرے گا کہ یہ شخص جو ہے یہ میرے مقابلے میں اس اونچے مقام کا ہے. تو سیدھی سادی بات ہے کہ ہمارے نبی حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں میں بھی اونچی شان کے ہیں اور سارے نبیوں کے امام ہیں. سارے نبی مقتدی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے دوستو. شب معراج میں حضور نے امامت کی اور خود سے امامت نہیں کی، سارے انبیاء موجود تھے. جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم آئے، سب منتظر ہیں کہ امامت کون کرے گا. تو رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام نے آگے بڑھا دیا کہ آج امامت آپ کی ہے. حالانکہ وہ انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ ابن مریم تک سب پہلے آ چکے ہیں اور حضور سب سے بعد میں آئے چونکہ خاتم النبیین ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے امامت کروائی. سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم حضور کے مقتدی ہیں، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی ہیں. جی دوستو، تو اب حضور کا جو تعارف ہم جیسے لوگ کیا کرائیں گے. جی ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں سید عطا اللہ شاہ بخاری. ہم نے تو نہیں دیکھا ان کو، ہمارے والد علیہ الرحمہ نے دیکھا. کہتے ہیں کہ ان کے ٹکر کا کوئی بر صغیر میں خطیب نہیں تھا. مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری جو ملتان میں مدفون ہے. جی تو انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کہی. کہا کہ لوگوں، جس نبی کی سیرت اللہ نے 23 سال بیان کی، اس کی سیرت میں کیا بیان کروں گا. جی کیوں اماں عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور کی سیرت بتائیے، تو انہوں نے کہا کہ ان کی سیرت 30 پارہ قرآن ہے. اب 30 پارہ قرآن کتنے دن میں نازل ہوا؟ 23 سال میں نازل ہوا. تو گویا کہ 23 سال اللہ نے محمد الرسول اللہ کی سیرت بیان کی. تو کہا عطا اللہ شاہ ان کی کیا سیرت بیان کرے گا. جی تو اللہ جس نبی کی سیرت بیان کرے تو اس کو بندہ ہم جیسا کیا سیرت بیان کرے گا. تو ہم کیا ہیں؟ نقلچی لوگ ہیں. جی اللہ رب العزت نے ہمارے رسول خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن ناموں سے پکارا. کبھی پیار سے کہا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ. پڑھتے چلے جائیے موج سے. جی قرآن میں کیا کہا؟ یاسین. یہ حضور کا پیار کا نام ہے. جیسے اپنے بولتے نا یہ میرا پتر ہے یار، پنجابی میں گلدستے نا، یہ میرا پتر ہے. ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں میرا بابو ہے، لاڈلا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے. یہ اللہ نے لکھا ہے قرآن میں. لعمرک محمد
تیرے جان کی قسم. یا اللہ پاک کرے یار، میں تھوڑی نہ کرا. اگر یہ قرآن میں آیت نہیں ہوتی نا تو آپ سب لوگ مجھے مارتے اور سلفی لوگ تو مجھے بہت مارتے. اللہ قرآن میں کرا لعمرک محمد تیرے جان کی قسم. بتا اللہ جس نبی کے جان کی قسم کھا رہا ہے، رب جلال عرش عظیم کا مالک ہے جی. تو اللہ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم، شک نہ کیجئے انک لمن المرسلین. جی قرآن نے کیا کہا؟ والنجم اذا هوى یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر. یہ سب کون کہہ رہا ہے؟ ہم تھوڑے نہ کہہ رہے ہیں، یہ ہمارا رب کہہ رہا ہے. کس کو کہہ رہا ہے؟ وہ آمنہ کے لال کو جی در یتیم کو کہہ رہا ہے. ماہر القادری کی کتاب ہے، سیرت کی ضرور پڑھ ڈالیے. اس کتاب ہی کا نام ہے در یتیم. بڑی عجیب کتاب ہے سیرت کی جی. اگر انسان کے دل میں تھوڑا ایمان ہو نا تو بغیر اس کتاب کو پڑھتے ہوئے رونے اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. میں نے بھی کبھی پڑھا اس کو بڑے شوق سے. در یتیم کتاب کا نام ہی جی. نایاب موتی. در یتیم کس کو کہتے ہیں؟ نایاب موتی. بس وہ ایک ہی موتی ہے، اس کا کوئی بدل ہی نہیں، کوئی جوڑا ہی نہیں دنیا میں. اس کو بولتے در یتیم. اچھا بابا، تو اللہ رب العزت نے سورہ والضحیٰ میں آج کے خطبے میں آیا کہ 2 وقت کی قسم کھائی ہے. والضحیٰ ضحیٰ کے وقت کی، واللیل اذا سجا دن کی بھی قسم کھائی، رات کی بھی قسم کھائی جی. ہمارے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز کے صاحبزادے اپنے وقت کے بڑے ولی ہیں. بعض لوگوں کا یہ کہنا یہ ولایت میں باپ سے بھی بلند ہے، اللہ عالم، یہ تو دوسرے لوگ بتا رہے ہیں جی. تو انہوں نے لکھا ہے کہ والضحیٰ میں اللہ نے وقت کی قسم نہیں کھائی ہے، والضحیٰ میں چہرہ انور کی قسم اللہ نے کھائی ہے، روح انور کی قسم کھائی ہے والضحیٰ. اور کہا واللیل اذا سجا میں نبی اکرم کے زلف کی قسم کھائی ہے. اور خاص طور پر جب وہ زلف مبارک نبی اکرم کے چہرے پہ آ جاتا تو اسی کو اللہ نے کہا واللیل اذا سجا جی، کہ چہرے انور کو آپ کے زلف مبارک چھپا لیتے تھے جی. وہ ایک دفعہ غالب جا رہے تھے ٹرین سے، یہ لطیفہ ہے سچا. تو دریائے جمنا دلی میں ہے. تو قدیم زمانے تو پانی کی قلت تھی، ہر گھر میں تو ٹوٹی ٹاٹی نہیں نہ تھی آج کل جو سپلائی جا رہی ہے. اس لیے عورتیں بیمار ہو گئی، مرد بھی بیمار ہو گئے. اور پہلے کی مائی جو تھی نا وہ سب پاک صاف رہتی تھی. اب تو گھر میں ٹوٹی پانی ہے پھر بھی عورتیں ناپاک رہتی ہیں. برا نہ مانیے گا جی. ہاتھ میں لگا لے گی کچھ اور نہائے گی تو پاک کیسے ہوگی بھائی؟ کیسے پاک ہوگی؟ خیر چھوڑو، ابھی اچانک یاد آ گئی بات. تو کوئی خاتون تھی دلہن، وہ غسل کر رہی تھی. تو بال جو دھل رہی تھی نا تو اس کے ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی تھی. تو ایسے جو اس نے بال کو کیا تو اس کے خوبصورت ہاتھ غالب کو نظر آ گئے ٹرین میں. تو غالب نے ایک شعر کہا، حنائی دست پہ مہندی سیاہ بادل نے برسایا. بال کو کیا کہا؟ جیسے طیب کے بال ہیں. تو لیڈیز ہے یا لیڈاز ہے جی؟ تو لیڈاز ہے. چلو تو اچھی بات ہے، شکر اللہ کا. تو غالب کہتا ہے حنائی دست، حنا مطلب مہندی، حنائی دست پہ مہندی سیاہ بادل نے برسایا. یہ جو بال سے اس کے پانی ٹپک رہے تھے اس کو غالب نے تعبیر کیا کہ سیاہ بادل نے برسایا. پھر اس خاتون دلہن نے یوں بال کیا تو بال پلٹ کے پیچھے چلا گیا. تو اگلا شعر کہتا ہے غالب، بڑا خوش ہو جائے گا جی آج تو سنیے. حنائی دست پہ مہندی سیاہ بادل نے برسایا، برس کر چھٹ گیا بادل جو سورج تھا نکل آیا. یعنی چہرہ اس کا سب. غالب ایک خاتون کے لیے کہہ سکتا ہے تو میرا اللہ نہیں کہہ سکتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا؟ میرا اللہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اے نبی تیرا مکھرا جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کی قسم کھائی جائے. تو اللہ نے قسم کھائی دوستو. کہاں نہیں قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کی. خیر دوستو، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی جو خطبے میں آ گئی. مجھے بھی یہ بات نہیں معلوم تھی یا وہاں تک میری نگاہ نہیں گئی تھی. خطبے میں آج بڑی پیاری بات ہے. اللہ نے کیا کہا ہے
وہ تفصیل میں جا کر کے تفصیل دیکھے گا وہاں. تھوڑے دن کے لیے وحی اللہ نے کسی حکمت سے روکی, جبرائیل نہیں آئے, تو مشرکین حضور کو تانا دینے لگے, اوہ محمد کے رب نے تو محمد کو چھوڑ دیا, محمد سے ناراض ہو گیا. استغفر اللہ, اللہ بھی ناراض ہوگا نبی سے؟ یاد رکھیے گا کہ نبی اللہ اسی کو بناتا ہے جس پہلے بھی خوش بعد میں بھی خوش. عقیدہ رکھیے گا, نبی سے اللہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا, اور نبی نہ اللہ کو کبھی ناراض کرتا ہے, بلکہ نبی کی سوچ وہی ہوتی ہے جو عرش اعظم پہ اللہ کی سوچ ہوتی ہے. نبی وہی قدم اٹھاتا ہے. قرآن نے کہا, ہم تھوڑے نہ کریں. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى. میں تو بیمار آدمی, پہلے کبھی موج سے پڑھتا تھا قرآن, اللہ کا شکر ہے پھر بھی چھاڑ دو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے, تانا جو دیا نا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا. اللہ نے کہا ما ودعک ربک وما قلی, نہ تو اللہ آپ سے ناراض ہے محمد, اور نہ اللہ نے آپ کو چھوڑا ہے. کیسے چھوڑ دے گا آپ کو, آپ کو کیسے چھوڑ دے گا؟ تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, نہ چھوڑا نہ کیا. اور میں نے جو کیا کہا کہ مجھے یہ بات جو نہیں معلوم تھی وہ سنو, یہ تھی. آج میں پہلی دفعہ خطبہ میں پڑھ رہا ہوں, وَلَا مِمَّنْ أَحَبَّكَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت تک ہر وہ شخص جس کے دل میں محبت ہوگی خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو, اللہ کبھی اس کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا. یہ خطبے میں آئے, آج میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں. علم تو سمندر ہے نا, اس کو کون پاٹ سکتا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ نے جمعی ماکان ما یکون کا علم نبی اکرم کو دیا, کہتے نا, لیکن پھر بھی کیا کہا, قر رب زدنی علما, اے محمد کہیے اللہ میرے علم میں اضافہ کر. یہ اللہ تعالیٰ کہتے تو میری کیا حیثیت ہے بابا. تو اللہ کہہ رہے ہیں حضور کو سنو, وَلَا مِمَّنْ أَحَبَّكَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَاسْتَبْشِرُوا يَا مَنْ تُحِبُّونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم بِهَذَا الْوَعْدِ الْإِلَٰهِيَ الْكَرِيمِ وَالْعَطَاءِ الرَّبَّانِيِ الْعَظِيمِ. اللہ کہتے ہیں پوری امت کے لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح میں آپ کو نہیں چھوڑا ہوں, اسی طرح جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے ایمان کے ساتھ, اس کو میں قیامت تک بے سہارا. واہ واہ واہ, میری تو بڑی خوشی کی بات ہے, یہ بہت خوشی کی بات ہے. اللہ کرے ہمیں اپنے نبی سے صحیح محبت ہو اور ہم نبی اکرم کے پیروکار بن جائیں جی. اور ہماری سوچ, سید سلیمان ندوی نے کہا تھا کہ اپنی فکر, سوچ اور ارادے کو نبی اکرم کی فکر اور سوچ اور ارادہ بنا دو, کائنات عالم تیری ہے جی. کی وفاتون محمد سے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے, یہ علامہ اقبال کہتے ہیں سبحان اللہ جی. اسی کو سید سلیمان ندوی نے اپنی تعبیر میں کہا ہے. اچھا بابا دوستو, پھر کیا بڑی بات کہی اللہ تعالیٰ نے, سنو, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور یہ دنیا کیا ہے, اتبا, شہبا, امیہ بن خلف, صفوان بن وائل, اسود بن عبد المطلب, اور فلان اور فلان اور فلان, یہ کھاتے پیتے موج کرتے ہیں, ہر وقت ان کے دسترخوان پر ڈشز ہے, اور اے میرے لاڈلے رسول آپ کے پیٹ پہ پتھر ہے, جبکہ آپ میرے محبوب ہیں جی. تو کیا کہا قرآن نے, حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. آپ بھی اس طرح پڑھنا چاہیے نا, میں موج میں پڑھتا ہوں, اب تو بیمار ہوں, ہاں قاری واری نہیں ہوں جی. اللہ کہتے ہیں کہ سنیے, فلا یغررک تقلبهم فی البلاد, روالا اس میں گھوم رہے ہیں,
50 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, 25 हाउस मेट है, 10 फलानी बैरे हैं, डिशेस तैयार हो रही है, और कायनात आलम का एक ही दुल्हा है, एक ही दुल्हा है, सब बाराती है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और आप इस हाल में हैं तो फला यगरुर का तकल्लुबुहुम फिल बिलाद, इनका मस्तियों में घूमना और फिरना और खाना और पीना और चलना और मौज और मस्ती आपको कहीं धोखे में न डाल दे। फला यगरुर का तकल्लुबुहुम फिल बिलाद, क्यों? इनके लिए मसीरुहुम इलन्नार, उनका ठिकाना जहन्नम है। बस खा पी ले, मौज मस्ती कर ले चंद दिन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो इमामुल अंबिया है, क़यामत के न अर्श पर मैं हूंगा और दाहिनी तरफ मोहम्मद आप होंगे। मोहम्मद दाहिनी तरफ कौन होंगे? अल्लाह के, और कुर्सी लाई जाएगी। आप हदीस में कहा जाएगा बैठने को, तो आप बैठेंगे नहीं, क्यों? कि कहीं कुर्सी लेके मुझे चली गई जन्नत में तो हम जैसे लोगों का क्या होगा, उम्मतियों का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार भी नहीं करेंगे, कुर्सी पर हाथ रख देंगे, यानी मैं बैठता हूं लेकिन पहले उम्मत का मसला हल करेंगे। रिवायत है ये बात है। तो अल्लाह कहते हैं कि आखिरत बेहतर है किससे? दुनिया से। इसलिए आपको भी कभी कोई धोखा लगे, हालात आए तो दूरिया ये तो वक्ती तौर पर है। अरे बाथरूम में जाके कोई सोता है यार? बोलो कौन है जो बाथरूम में जाके सोता है? अरे बोले ना भाई, कौन है जो सोता है बाथरूम में? यहाँ के बाथरूम में तो पंखे भी लगे हुए हैं। हमारे मुल्क में तो घर में सोने के लिए पंखे की बिजली नहीं है यार, है? हम हमारे उनको हुक्मरानों को बोलो आके कि खलीज के आकर के देखो, बाथरूम के अंदर भी लाइट नहीं जाती, पंखे लगे हुए हैं। और हमारे मुल्क में तुम बातें तो लंबी करते हो और हमको सोने के लिए भी बिजली काट देते हो। बच्चे बिलबिलाते हैं, रोते हैं। अब बने हुए हो चौधरी, अल्लाह इनको हिदायत दे जी। चलो बाबा, अल्लाह अगली बात करते उस पर खत्म कर देता हूँ। अल्लाह कहते हैं वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, आप फिक्र न कीजिए, जिस तरह मैं आपको खुश करूंगा ना, और खुश कर रहा हूँ, तो आपकी उम्मत के सिलसिले में भी आपको गमगीन नहीं करूंगा। वला सौफ युतीका रब्बुका, देखो बुखारी में जाकर के रिवायत हुजूर फरमाते हैं कि ये वादा किसने किया है? अल्लाह। तो एक उम्मती भी मेरा अगर फंसा रह गया दूसरी जगह जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो मैं अल्लाह से राजी नहीं हूंगा जी, मैं अल्लाह से राजी नहीं हूंगा। एक भी अगर फंस गया तो मैं राजी नहीं हूंगा अल्लाह से। और अल्लाह ने वादा किया है कि आपको खुश करूंगा, तो जब सारे उम्मती मेरे चले जाएंगे जन्नत में, फिर मैं अल्लाह से राजी हूँ। ये तो कुरान है, कुरान हदीस भी नहीं है कि तुमको किसी को बुखार लग जाए। क्या बुखारी की रिवायत है? नमाज एक वक्त ही नहीं पढ़ता, दाढ़ी नहीं रखे हुआ, बुखारी की रिवायत चाहिए। मैंने कहा इमाम बुखारी अगर आते तो तेरी रिवायत नहीं लेंगे, क्या ये दरकट्टा है, तो ये तो फासिक आदमी है, इसकी रिवायत सच्ची भी नहीं लूंगा। चलो दोस्तों, तो बहरहाल आखिर में अल्लाह ताला ने क्या कह दिया? हाँ जी, तो अल्लाह पाक की तरफ रुजू रहिए। कोशिश अपनी जान बूझ के दोस्तों गुनाह न कीजिए। मेरी बात याद रखिए, मैं पिंड आदमी गाँव का, जान बूझ कर गुनाह न कीजिए, और गुनाह हो जाए तो उसकी तावील मत कीजिए। मैंने ये गुनाह इसलिए कि ना, सीधे बोलिए अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह गलती हो गई। क्या हो गई? क्या हो गई? हाँ, गलती हो गई। महरे सजन दम बदम, कहरे सजन गाह गाह, ई भी सजन वाह वाह, ऊ भी सजन वाह वाह। ये किसी पंजाबी की गल है, यानी ये पंजाबी का शेर है। महरे सजन दम बदम, माह मतलब मेहरबानी, और कहरे सजन गाह गाह। कभी कभी अल्लाह ताला की तरफ से हालात टाइट होते, वरना हमेशा तो खिला ही रहे। रोजाना खा रहे हो यार, पता नहीं कितनी डिशेस खाते हो जिसका तुम्हारे बाप को पता ही नहीं रहा होगा पहले। वो सब होटल में डिशेस मौजूद है आजकल, हमारे पुरखों को पता नहीं था इन डिशेस का। वो तो सिर्फ बेचारे दाल रोटी या गोश्त रोटी खाना जानते थे। अब तुम तो गोश्त का 75 आइटम खाते हो, हैं? खाते नहीं खाते? इन डिशेस का पूछो, तुम अपने दादा को पता था? हैं? तो उसी को पंजाबी में किसी ने कहा है, महरे सजन दम बदम, हर सांस में अल्लाह की मेहरबानी, और कहर मतलब टाइट हो गए हालात।
گاہ گاہ کبھی کبھی ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں شکر کے طور پر یہ بھی سجن واہ واہ اور وہ بھی سجن خوشی ہے تو بھی واہ واہ، غمی ہے تو بھی واہ واہ. چلو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے. بابا بس